علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ آج 23ویں پارے میں سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ فاطر پڑھیں گے اور وقت ہوا تو مزید پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو آسمانوں میں صف باندھے ہوتے ہیں، پھر ان کو جو بادلوں کا زبردست ڈانٹ کے ذریعے ہانکتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ تو یہاں اس آیات سے جو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان فرشتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، نورانی مخلوق، تو وہ ہیں کہ ان کا کتنا اونچا مقام ہے کہ جیسے فرمائیں کہ وہ صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس طرح صفیں نہیں باندھتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ سوال یہ فوراً ذہن میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں، دور دور نہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ صف بندی جو کہ فرشتوں کی صف بندی ہے اپنے رب کے پاس، اور وہی چیز چاہیے اللہ نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ ہم مسلمان بھی جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس طرح صف میں کھڑے ہو کر اور نماز ادا کریں۔ پھر بادلوں میں ان کا معاملہ جو ہے، بادلوں کو ہانکتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں فرمایا، اور اس قسم کا جواب یہ ملا کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ یہ قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ بات کہ تمہارا رب، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اور وہ آسمان اور زمین کا، ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، دنیا کے ان تمام مقامات کا رب ہے جہاں سے آفتاب نکلتا ہے۔ تو رب المشارق فرمایا گیا ہے، مشرق تو ایک ہی ہے لیکن اس کو مشارق فرمایا گیا، جسے دوسری جگہ رب المشارق والمغارب فرمایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو جگہیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ، گرمی سردی آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں کہ گرمی میں جہاں تک دھوپ آتی ہے جس جگہ پہ، سردیوں میں وہ نہیں آتی، وہ اس لیے کہ سورج کا زاویہ بدل گیا۔ تو یہ ہے مشرق اور مشارق کہنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے جو انداز بدل جاتے ہیں، تو اسی لیے پھر اس کو کئی مشرقوں کا نام دے دیا۔ پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنایا، انہیں ہر شریر شیطان سے آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ ستاروں کے بارے میں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زینت ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس میں وہ جگمگاتے ستارے، اندھیری رات میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا عجیب اور خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ پورا آسمان جیسے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں وہ ستارے چمک دمک رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں جو یہ نقب لگاتے تھے، یہ شیاطین نقب لگاتے تھے، تو اس سے بچانے کے لیے کہ جو بھی شیطان وہاں بیٹھ کر اور سننے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی سننے کی کوشش کرے گا، تو ایک ستارہ وہاں سے ٹوٹے گا اور اس کے اوپر حملہ کر دے گا اور اس کو جلا کے بھسم کر دے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اور تیسری چیز بھی جیسے کہ ہم نے سورۃ النحل میں پڑھا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے راستے بنانے کا، راستے بتانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ نہ کوئی ان کے پاس کوئی قبلہ نما تھا، نہ کوئی سمت نما تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تو راستے میں، صحرا میں، چاہے دن ہو یا رات ہو، دن میں تو کوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے، نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن رات میں تو کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی۔ تو رات میں وہ ستاروں کو دیکھتے تھے کہ یہ فلاں ستارہ جو ہے یہ فلاں رخ پر جا رہا ہے، فلاں ستارہ جو ہے فلاں ہے، اور اسی سے وقت تک معلوم کر لیتے تھے کہ فلاں ستارہ جو ہے وہ آخری پہر میں نکلتا ہے، تو اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا تو یہ رات اتنی گزر چکی ہے، ٹائم کا بھی
وقت کا بھی سمت کا بھی سارا تعین ستاروں کے ذریعے سے. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی. تو فرمایا کہ وہ شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں اور ہر جانب سے انہیں آگ کے انگاروں سے مارا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا وہ انتظام کہ یہ شیاطین سننا چاہیں گے تو سن نہیں سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے, اپنی وحی کی حفاظت کی ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی. اسی لیے وہ سورہ جن میں جیسے آپ پڑھیں گے وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ وہ خود حیران ہو گئے, یہ کیا ہو گیا, اتنی سخت سیکیورٹی کہ جس میں ہم وہاں پہ پر بھی نہیں مار سکتے. اب وہاں گزر میں جانا جیسے ہی پہنچتے ہیں فوراً وہ میزائل آتا ہے, ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے. تو یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا ہے دور بھگانے کے لیے, اور قیامت کے دن ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. ان شیاطین کے لیے جن کا کام ہی یہی تھا کہ اس طرح کی وحی کو چوری کرنا, وحی سننا, فرشتے آ رہے ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں تو کوئی بات اچک لی, اور یہاں پہ جو ان کا شیاطین میں سے شیطان بیٹھا ہوا ہے انسانوں میں سے, جو جتنے بھی یہ آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں یہ کاہن ہیں, پامسٹ ہیں, نجومی ہیں, اور جو اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کوئی فلاں بابا ہے بنگالی بابا, اور کوئی فلاں بابا جو 100 سال کا بابا ہے, مطلب یہ کہ بہت ہی پہنچا ہوا ہے. تو اسی لیے یہ سب کون ہے, یہ شیاطین ہیں. یہ ہیں ان کے شیاطین الانس, انسانی شیطان. تو ان کو آ کے یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے یہ خبر سنی ہے, یہ بریکنگ نیوز. بریکنگ نیوز اس کی سب سے بہترین مثال ہے ان شیاطین کی, کہ جیسے کہ ان کو خبریں ملتی ہیں جھوٹی سچی بس ڈال دو. اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جو جھوٹی سچی خبر ملی وہ اس شیطان کو پہنچا دی, اور اس شیطان نے اس کے ساتھ اور جھوٹ ملا دیے. اگر ایک خبر ہے تو چھوٹی سی خبر ہے کہ جی فلاں جگہ بارش ہوگی, تو وہ اس کے ساتھ اور بھی خبریں ملائیں گے کہ یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, اور خوب اس کو نمک مرچ لگا کے نشر کر دیا. تو وہی ہے کہ جیسے کہ بریکنگ نیوز والے کرتے ہیں, وہ بھی خبر تو ذرا سی ہوتی ہے, اس کے دائیں بائیں اور قسم کی بکواس لگا کے اس کو پھر بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہماری ریٹنگ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ سب یہ شیطانی چکر ہے, اس میں نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے نہ صداقت ہوتی ہے, سب وہاں پہ جھوٹ کا کاروبار چلتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن بھی دائمی عذاب ہے. مگر کوئی شیطان کو خبر اچک لے جاتا ہے تو ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے, سسٹم ہے ان چوروں کے لیے کہ فوراً ان کے پیچھے یہ شیطان وہ آتا ہے, یہ انگارہ شہاب ثاقب, جو ان کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بتایا باس بعد الموت کے حوالے سے بات فرمائی کہ پس اے میرے نبی ذرا آپ ان سے پوچھیے تو صحیح, کیا ان کا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے, یا ہماری ان مخلوقات کا جنہیں ہم پیدا کر چکے ہیں, بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جسمانی قوت و متانت میں وہ زیادہ ہیں یا آسمان, زمین, پہاڑ, ان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو لہذا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ انسانوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے, ان چیزوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, ان چیزوں کو بھی بنا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ آپ تو ان کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اور مذاق اڑانا, اور جب اس کی یاد دلائی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں, اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو یہ بھی نشانیاں یا معجزات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس کا مذاق, اور یہ کہتے ہیں کہ تو کھلا جادو ہے, سب جادو کی باتیں ہیں, یہ کس طرح ہو گیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں جو ان کا طریقہ کار ہے, تو اسی کا بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا انکار کرنا اور اس پر زیادہ یہ کہ مذاق اڑانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق, صحابہ کرام کا مذاق, اس پیغام کا مذاق, ان چیزوں کا مذاق اڑانا, یہ ان کا کام ہے. تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے, وہ بھی زندہ ہو جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں بالکل ہوگا. تم کیا سوچ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ ہوگا تم. ہاں, اور تم ذلیل و بے بس ہوگے, بس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی, سب دیکھنے لگیں گے. یعنی جو ایک وہ آئے گی آواز سور پھونکنے کی, تو سب دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اسی بات کی علامت ہوگی کہ قیامت
آ گئی ہے. اور پھر وہ کہیں گے جب یہ دیکھیں گے سب, وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون, اور کہیں گے اے ہماری بربادی, یہ تو قیامت کا دن ہے, یہ تو فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب دیکھو تم تو جھٹلاتے رہے ساری زندگی کہ نہیں مذاق اڑاتے رہے, یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو مر جائے گا, ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی, ساری جسم ختم ہو جائے گا, مٹی بن جائے گا, یہ دیکھو کہہ رہے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو اب دیکھو اب آ گئے نا تم, اب کیسے آ گئے؟ تو یہ کہا گیا ان کو کہ یہ تم جسے جھٹلاتے تھے. جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور ان کے ہم نواؤں کو, اور ان معبودوں کو جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے, سب کو جمع کر لو, سب کو اکٹھا کر لو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج کے دن ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ کیا وجہ آ گئی؟ جو پہلے چیختے تھے, چلاتے تھے, ان کے پیچھے بھاگتے تھے, تو آج کہاں گئے سب یہ لوگ؟ بتاؤ ذرا. ان سے پوچھا, ذرا انہیں روکو, ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا, آج ایک دن دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے تم؟ ذرا چلو نا, مدد کرو ان کی, یہ سارے مر رہے ہیں یہاں پر. بلکہ آج تو یہ لوگ گردن جھکائے کھڑے ہیں, آج تو ندامت پشیمانی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے بھاگنے کی. اب تو دیکھیے انجام, دیکھ لیا اپنا کہ انجام کیا ہوگا. وہ انجام سامنے ہے, اور ان کے بعض کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے, کہیں گے کہ تم ہمیں بھلائی اور خیرخواہی کے نام سے بہکاتے تھے. تو یہاں پر وہی مکالمہ جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں بھی, سورہ سبا میں بھی اور اس سے پہلے بھی, کہ آپس کا مکالمہ ان کا, کہ جو کمزور ہے وہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں سے کہیں گے کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا, ہم تمہارے پیچھے بھاگتے رہے, زندہ باد زندہ باد مردہ باد کرتے رہے, اور آج بھی کرو نا پھر ہمارا. اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ کروا دیں گے, ہم وہ کروا دیں گے, تمہارے یہ کام ہو جائے گا. تو ہم سب بھلائی اور خیرخواہی کے نام سے بہکاتے تھے تم لوگ. تو وہ جواب دیں گے, بلکہ تم ایمان لانے والے تھے ہی نہیں, تم کون سے پکے مسلمان تھے, تم بھی تو ایسے ہی تھے, ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا, بلکہ تم تھے ہی سرکش لوگ. اور الٹا ان کو متون کر دیا, جیسے کہ شیطان نے کیا, اسی طرح ان لوگوں نے کیا. بس اب ہمارے رب کی بات ہمارے بارے میں پوری ہو گئی, اب ہم سب کو یقیناً عذاب چکھنا پڑے گا. اب اعتراف کر لیا کہ اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, ہم نے تمہیں گمراہ کیا, ہم خود گمراہ تھے, تو ہم کیسے تمہیں ہدایت دیتے؟ تو لہذا ہم بھی گمراہ, تم بھی گمراہ, سب اب جہنم میں, اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا, اب تو صرف اسی کو بھگتنا پڑے گا. بس اس دن وہ تمام لوگ عذاب میں شریک ہوں گے. ہم بے شک مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو کبر و غرور کا اظہار کرتے, تکبر کے ساتھ ماننے کو تیار نہیں تھے, اور کہتے تھے کہ ہم تو اس پاگل شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ کتنی بڑی بات کہہ دی, پاگل بھی اور شاعر بھی اس کی بات مان لیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ بلکہ وہ تو دین برحق لے کر آئے ہیں اور گزشتہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا ہے, اور تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا, سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے, ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی روزی مقرر ہے. تو یہاں پر بتا دیا کہ ان لوگوں کا حشر یہ ہے جو اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والے, انکار کرنے والے, تکبر اور غرور کرنے والے, ان کا حشر یہ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, ان کے لیے پھر یہ ہے. اس کی تعریف فرما دی کہ فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم, انواع و اقسام کے پھل اس حال میں کہ وہ معزز و مکرم ہوں گے, نعمتوں کے باغات میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. انہیں بہتی شراب کا جام پیش کیا جائے گا, وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. یعنی کہ وہ شراب ایسی نہیں جو دنیا کی شراب ہے, اسی لیے فرمایا کہ نہ اس سے سر چکرائے گا, نہ ہی اس سے ان کی عقل ماری جائے گی. وہ شراب کا نام ہے صرف, لیکن وہ مشروب کچھ اور ہی ہے. اس کی لذت, اس کی خوشبو وہ بہترین چیز ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے کہ اس میں سر چکرانے لگے, آدمی بالکل ہی بے ہوش ہو جائے, کچھ ہوش ہی نہ ہو, اور وہ یہ پی کے سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے.
تو نہیں، اس کے بجائے یہ پاک صاف، یہ اللہ کی طرف سے وہ انتظام کیا جائے گا۔ مزید فرمایا ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، وہ حوریں شتر مرغ کے چھپائے ہوئے انڈوں کے مانند نہایت خوبصورت ہوں گی۔ ان کے بعض کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا۔ آپس میں گپ شپ ہوگی جنت والوں کی، ملیں گے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، تو وہ ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، تو وہ کہتا تھا کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی وہ میرا دوست یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اب آؤ دیکھو کیا وہ کہاں ہے۔ تو وہ کہے گا کیا تم لوگ جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پس وہ جھانکے گا تو اسے بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ تو وہی اس کا دوست، اس کا ساتھی جو دنیا میں اس کو یہی کہتا رہا کہ نہیں کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، کوئی تمہیں سزا جزا نہیں ہے، بس کھاؤ پیو مزے کرو، تو فرمایا کہ آؤ دیکھو، دکھا دیتے ہیں تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو، خود دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھ لو، وہ جہنم میں وہ دیکھو وہ جل رہا ہے وہاں پر۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے ان لوگوں کا حشر، یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، ان کا معاملہ یہ ہوگا۔ تو اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتے۔ اب وہ کہے گا، اب یہ کہے گا جنتی کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتے، مجھے بھی ادھر لے جاتے جہنم میں، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جنہیں جہنم میں ڈال دیا گیا، میں بھی وہیں ہوتا، لیکن دیکھو اللہ نے بچا لیا مجھے۔ اللہ کا فضل کتنا ہے، اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ میں بچ گیا اور یہ سب مارے گئے۔ تو آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ اب موت کے بارے میں سوچیں گے تو فرما دیا کہ نہیں، اب کوئی موت نہیں ہے سوائے پہلی موت کے جو آ چکی، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب جنت والے بھی خوش کہ اب ایک موت ہو چکی، وہ جو ہونی تھی وہ ہو چکی، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جنت اور جہنم میں جا کر اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، موت ختم ہو چکی ہے۔ تو لہذا پھر اب یہ کیسے موت آئے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ بے شک یہی عظیم کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کے درخت کی؟ اب یہ بتا دیا کہ اب ذرا دیکھو کہ ایک تو یہ مہمانی ہے جو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو دے گا، اور ایک وہ ہے مہمانی جو جہنمیوں کے لیے ہوگی، جہنم والوں کے لیے۔ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، ظالموں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اہل جہنم کے لیے ایک ایسا درخت جو جہنم میں ہی پیدا ہوگا، اور اسے زقوم کا درخت کہا گیا، جس کی شاخیں بھی آگ میں لہلہا رہی ہوں گی، جس کا پھل شیطانوں کے سروں کے مانند انتہائی قبیح اور انتہائی بھیانک ہوگا۔ اور جہنمی جب بھوک سے شدت سے تڑپیں گے کہ اب کھانا دے دو ہمیں کچھ کھانے کو، تو سوائے یہ زقوم کے درخت کی اور کچھ نہیں ملے گا، اس کا پھل وہ ان کو ملے گا، تو ناچار اسی کو کھائیں گے۔ پھر کیا کریں، بھوک جو لگ رہی ہے، اور وہ اپنا پیٹ بھریں گے، اور جب کھانے کے بعد جب انہیں پیاس لگے گی تو پینے کے لیے پیپ اور گندگی ملا ہوا شدید گرم کھولتا ہوا پانی دیا گا کہ اب یہ پیو۔ یہ دیکھیے عذاب کی نوعیت، کتنا سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ دیکھیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا خوشہ شیاطین کے سروں کے مانند ہوتا ہے، یعنی قباحت اور بھیانک کی طرف اشارہ ہے۔ اہل جہنم یقیناً اسے کھائیں گے، اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس کھانے کے بعد انہیں پینے کو پیپ ملا ہوا شدید گرم پانی ملے گا، اور پھر ان کا ٹھکانہ بہرحال جہنم میں، پھر ٹھکانہ جہنم میں، اور وہاں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ بے شک مشرکین مکہ نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں، پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ لوگ بالکل صحیح تھے، اور ان سے پہلے اقوام گزشتہ کے اکثر لوگ گمراہ ہوئے،
یہ تو باپ دادا کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سارے گمراہ تھے، بہکے ہوئے تھے، شیطان نے ان کو ورغلا دیا تھا. اب اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ تو بہت کم ہیں، وہ بچ گئے، باقی سب تباہ ہو گئے تھے. ہم نے ان کے پاس ڈرانے والے انبیاء بھیجے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ جو ڈرائے گئے تھے ان کو کیا ہوا، پھر یہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی پھر اس ضمن میں 7 انبیاء کرام ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو پہلے بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہت اچھے فریاد سننے والے تھے، ہر ایک کی سنتے ہیں، یہ تو ہمارے نبی ہیں، ان کی بات بھی سنی ہم نے، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور ہم نے پیچھے آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سارے عالم میں نوح پر سلام ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے باقی کافروں کو ڈبو دیا، باقی سب مارے گئے، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے مسلمان ان کو بچا لیا، حتیٰ کہ ان کے گھر میں بھی جو ان کے ساتھ نہیں تھا اس کو ڈبو دیا. ان کی بیوی بھی گئی، ان کا بیٹا بھی گیا، جو قرآن نے بتا دیا. فرمایا کہ ان من شیعته لابراہیم، اور بے شک ابراہیم بھی انہی کی جماعت کے تھے. جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ متوجہ ہوئے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر آ چکا ہے، یہاں پر پھر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس پر اعتراض کیا کہ تم یہ بت بنا کے پتھروں کے، لوہے کے، لکڑی کے، اب ان کے سامنے جو ہے تم سجدے کر رہے ہو. ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم افطرا پردازی کر کے اللہ کے سوا دوسرے معبود چاہتے ہو اور کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ تو سارے جہان کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کو کیا سمجھتے ہو تم، جو سارے جہان کا رب ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، پس انہوں نے ایک بار ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ انہوں نے، جسے حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ جھوٹ تو اس کو ہم نے، یا حدیث میں آیا کذب ابراہیم ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. ایک تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کو کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو. تو یہ جھوٹ اس معاملے میں نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے برخلاف ہے. اسی لیے لوگوں نے کہا یہ حدیث ہی غلط ہے، مارو، نکال دو اس حدیث کو ہی نکال دو. تو حدیث تو صحیح ہے، ثابت ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کذبہ کا مطلب کئی دفعہ غلطی کے معنی میں بھی آتا ہے، توریہ کے معنی میں بھی آتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے بارے میں دیکھ رہے تھے تو کچھ چرواہے ملے، کچھ بکریاں چرا رہے تھے. پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو نے کہا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں ہیں. وہ ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پانی، یعنی پانی ایک ایسی چیز ہوتی تھی نادر کہ اس کی طرف وہ جگہ منسوب ہو جاتی تھی کہ یہ فلاں کنواں ہے، فلاں پانی ہے، تو یہ فلاں بستی وہاں پر ہے. اس لیے اس کا سب کو پتہ ہوتا تھا. تو اب انہوں نے بتا دیا. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نحن من ماء، بس یوں کہہ دیا کہ ہم پانی سے ہیں. تو یہ ایک اصل میں حقیقت نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن ایک توریہ ہوتا ہے کہ چیز کو اس طرح کہا جائے کہ اس کا مفہوم جو ہے غلط بھی نہ ہو اور دوسرا سمجھ بھی نہ سکے. تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ نحن من ماء. اب وہ سوچتے رہے کس پانی سے، کس سے کیا کہا ہے. انہوں نے آگے پوچھا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی، آپ چل پڑے. تو یہ ہے طریقہ. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ اسی کا اختیار کیا، جھوٹ نہیں بولا. نہ ہی اس کی وجہ سے ہم حضرت ابراہیم کو جھوٹا قرار دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم امام بخاری اور امام مسلم کو جھوٹا قرار دے سکتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کہاں سے لے لی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہذا یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ انی سقیم، تو یہ تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تمہارے ان شرک کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ ایک چیز جو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، مجھے اس کی تکلیف ہوگی. تو یہاں پر وہ شرک دیکھ رہے ہیں، بت پرستی دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہے. تو لہذا یہ
توریہ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو مراد یہ ہے کہ میں نے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. اور پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ دیکھو اتنے بڑے ڈھیر کھانے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں ہیں، یہ دیکھو یہ چیزیں، کھاتے کیوں نہیں تم؟ بتوں سے کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ کیا بولیں گے؟ دیکھا نہیں مانتے، پھر وہ لیے ہتھوڑا لیا یا وہ کدال لیا اور خوب مارنا شروع کر دیا. سارے بت توڑ دیے سوائے بڑے کے. جو بڑا ایک بنا ہوا تھا ان کا چودھری، اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا اور اس کے گلے میں ہی وہ لٹکا دی کہ وہ آئیں گے تو اس سے پوچھ لیں. اب جب وہ آئے شام کو آئے تو دیکھا یہ کیا ہوا، سارا ہمارا جو اس نے بت خانہ تھا سارا تباہ کر ڈالا اس بندے نے. کون ہے یہ؟ پکڑو اس کو. کہا جی ایک ہے ابراہیم، ایک نوجوان، وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لاؤ اس کو جلدی لے کر آؤ. لے آئے. اب اس کو سامنے کیا تو کیا کہا؟ اس سے پوچھو. یہ جو بڑا بت بنا ہوا ہے، ان کا چودھری بنا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا. اس سے کیا پوچھتے ہو؟ کلاڑی بھی اس کے گردن میں ہے، اس کے گلے میں ہے، میرے گلے میں تھوڑی ہے. اب وہ چپ. تو کہنے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں بولتے. بول پڑے سے سورہ انبیاء میں آیا. تو ابراہیم نے دیکھی کتنی حکمت کے ساتھ بات کی. اچھا جب بول نہیں سکتے تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ پھر پوجا کیوں کرتے ہو؟ جو بول نہیں سکتا، نفع نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں نے تو سب کو توڑ کے ایک دم ریزہ کر ڈالا. تو یہ دیکھو یہ اس قابل ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو تمہیں کیا دیں گے. تو یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کی یہ حکمت. تو انہوں نے پھر سب سارا بتا دیا ان کو کہ جب وہ ان کے پاس گئے کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے نہیں ہو، بولو ذرا. ابراہیم نے کہا کہ پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ ضربیں لگا کر انہیں توڑنے لگے. خوب توڑا، ایک ایک کر کے خوب ان کے جو وہاں پہ پشتے لگا دیے. تب لوگ ان کے پاس تیزی میں آئے. شام کو آئے تو جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو سورہ انبیاء کی بات. تو ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے چہرہ، ان کے جسم، ان کے بال، ان کا چہرہ، سب کچھ تم نے بنایا ہے. جو چیز تم نے بنائی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ خدا ہے؟ یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو فرمایا کہ حالانکہ تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. سب چیزیں اللہ کی بنائی. یہ پتھر یہ اللہ نے بنائے تھے، تم نے اس کو تراش خراش کر کے اس کو بت بنا دیا. تو آپس میں کہنے لگے کہ تم اسے جلانے کے لیے آتش کدا بناؤ، پھر اسے آگ میں ڈال دو. کوئی جواب تو ہے نہیں ان کے پاس. تو یہی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر اس کام پہ آ جاتے ہیں کہ مارو، جلاؤ، قتل کر دو، سولی پہ چڑھا دو، اسے یہ کر دو، وہ کر دو. اس لیے کہ جواب ہی نہیں. اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو جواب دو. بات کر رہے ہیں، زبانی بات ہو رہی ہے تو تم بھی جواب دو. اب یہ آ گئے دھونس دھاندلی پر کہ نہیں جی ان کو آگ میں جلا دو. تو ٹھیک ہے پھر بس انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنا چاہی تو ہم نے انہیں نیچا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے وہاں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آگ کو یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا کہ یہ آگ جو اللہ کی تخلیق ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں جلانا تم نے، اس نے نہیں جلایا. چاہے وہ اتنی زبردست آگ جلائی تھی انہوں نے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے خاطر یہاں سے نکل جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے ہجرت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا دے دے، اولاد دے دے. تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی. تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری مل گئی کہ ایک انتہائی بردبار نیک بیٹا ان کو مل گیا. اور یہ کون تھا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے. یہ تھے حضرت اسماعیل، اور دوسرے تھے حضرت اسحاق، وہ حضرت سارہ کے بدن سے تھے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش، ایک آزمائش سے نکلے دوسری میں آ گئے. یہی تو ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام. کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جو بہت ہی ہلکا ہو.
یہ مقام ہے ان کا. بس جب ان کے ساتھ دوڑ لگانے کی عمر کو پہنچ گیا, بھاگنے دوڑنے لگا بچہ, بڑا ہو گیا, کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ بچہ جو چھوٹا سا تھا بالکل ہوتا ہے ذرا بھاگنے دوڑنے بات چیت کرنے یہ وہ, تو پھر ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بس تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہوتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا اس خواب میں کہ اب تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اور انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں, جھوٹے نہیں ہوتے ہماری طرح کے نہیں, وہ تو سچے خواب ہوتے ہیں, وہی کا درجہ رکھتے ہیں. اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اب کرو تم. اسی لیے پوچھ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ بتاؤ بیٹے میں کیا کروں. تو اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ کیا آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, کیوں آپ مجھے ماریں گے قتل کریں گے, نہیں آپ چھوڑیے اس کو. نہیں, وہ بیٹا کس کا تھا. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے, پھیر دیجئے چھری. یہ ہے بیٹا, یہ دیکھیے ابراہیم کا بیٹا تھا. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, میں صابر رہوں. بس جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا, کہیں چہرہ دیکھ کے پھر کہیں باپ کی یہ جو شفقت ہے یہ کہیں ابھر نہ آئے, تو الٹے منہ لٹکا کے کہ پیشانی کے بل لٹا دیا اور پھر چھری رکھ دی گردن پہ. اس لیے کہ اللہ کا کتنا بڑا, آج خود سوچ لیجیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اگر آپ سے یہ کوئی کہہ دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو کر دیں گے. یہ ہے اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا. تو اس وقت ہم نے آواز دیا ہے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ تو خواب ہے میں نے دیا تھا آزمائش کے لیے, آپ نے تو سچ کر دکھایا اس کو. بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں, بے شک یہی کھلی آزمائش ہے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور ہم نے اس لڑکے کے فدیے کے طور پر ایک بڑا جانور بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا کہ اب آپ بیٹے کو نہیں, اس کو ذبح کیجیے, اس کو ذبح کیجیے. یہ آپ کی قربانی, اور یہی قربانی جس کی سنت ہم سب ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ادا ہوتی رہے گی. یہی وہ سنت ابراہیمی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے اولاد نہیں مانگی, ہم سے بھی یہی کہا کہ تم جانور لو اور ذبح کرو. اور آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا. قیامت تک کے لیے ان کا یہ ذکر خیر باقی رہے گا کہ جہاں پہ بھی درود پڑھا جائے گا وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کا ذکر ہے, تو ابراہیم کی اور ان کی اولاد کا بھی ذکر ہے. ابراہیم پر سلام ہو, ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی. اب یہاں پہ اسحاق کی خوشخبری بھی آ گئی, پہلے اسماعیل کی, اب اسحاق کی خوشخبری وہ بھی دے دی. فرمایا کہ جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے, اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی, اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ تو نیکوکار ہوں گے اور کچھ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے. تو حالانکہ انبیاء کی اولاد تھی لیکن اس میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے, اچھے بھی تھے برے بھی تھے. اور اس کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ فرمایا کر ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا کہ انہیں نبوت دی. ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بڑی مصیبت سے نجات دی, فرعون سے بچایا, فرعون جیسے ظالم شخص سے, اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی لوگ غالب آ گئے. ان کو ڈبو دیا فرعون اور اس کے لشکروں کو, اور ان کو غالب کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. اور ہم نے دونوں کو واضح اور روشن کتاب دی, یہ موسیٰ اور ہارون, اور ہم نے انہیں سیدھی راہ پر لگا دیا. ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا. تو قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر خیر آیا ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو, ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. یہاں پہ سیدنا الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بعل بت تھا ان کا, اس کو پکارتے ہو, اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ بیٹھے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم نے یہ بعل کی پوجا کر رہے ہو.
آج بھی آپ لبنان میں جائیں تو وہاں بعلبک جگہ ہے، وہ یہی ہے، وہی ہے بعل کی جگہ جہاں پہ یہ بت تھا. تو اس اللہ کو چھوڑ بیٹھے جو تمہارا رب ہے، تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. سب کے سب جنہوں نے انکار کیا جہنمی ہیں سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے. اور ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. الیاس پر سلام. ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اس لیے ان کی بھی تعریف فرمائی گئی. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. جب ہم نے انہیں ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی، پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ کر دیا. اور تم لوگ تو ان بستیوں سے صبح کے وقت گزرتے ہو، تم تو جاتے ہو، دیکھتے ہو شام جاتے ہوئے کہ وہ بستی کیا ہوئی. جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی وہاں پہ کیا ہوا، ذرا سوچا تم نے؟ اور رات کو بھی ان سے گزرتے ہو، کیا تم نے غور نہیں کیا تم نے کہ یہ کیا ہوا تھا؟ تو یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ انبیاء کرام جو یہاں پہ رہتے تھے آج ان میں سے کوئی نہیں ہے، اور ان کی بستیوں کی یہ نشانات موجود ہیں. تو اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا. اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. جب وہ بھاگ کر بھری کشتی تک پہنچ گئے پھر قرآن ڈالا تو ہار گئے. تو وہ بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ بس عذاب آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں. اب ان کی قوم، جیسے ہم سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں کہ جب قوم نے دیکھا کہ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں تو وہ جمع ہو گئے. عقل مندوں نے کہا کہ توبہ کر لو شاید بچ جاؤ گے. یونس تو چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نکلے باہر صحرا میں، میدان میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے لگے، رونے لگے اور استغفار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے. اب یہ وہاں سے چلے گئے تو کشتی میں سوار ہوئے. تو کشتی ذرا ڈگمگانے لگی. تو انہوں نے کہا کہ قرآن نکالو، تو جس کے نام کا قرآن ہوگا اسی کو ہم پھینک دیں گے سمندر میں. اب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب بھی نکلے تو انہی کے نام پہ نکلے. تو نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جائیں. اور اللہ نے انتظام کر دیا فوراً کہ جیسے ہی چھلانگ لگائی سیدھے مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کھڑی تھی انتظار میں، وہ لے کے آ گئی. تو وہی فرمایا یہاں پر کہ پھر جی نہیں، اس کو تو نہیں چھوڑا. عذاب نہیں آیا تھا نا، دیکھ لے تو کچھ آثار نظر آئے، بس اس میں ڈر گئے وہ کہ یونس بھی چلے گئے اور عذاب کی بھی نشانیاں آنے والی ہیں. تو اب گھبرا گئے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو پھر ایک تھی گنجائش تھی نا. اگر عذاب آ چکا ہوتا جیسے فرعون پر آ گیا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو فرمایا کہ نہیں اب نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا کہ انہوں نے ابھی عذاب آیا نہیں تھا. ہاں آثار تھے صرف. اب پتہ نہیں وہ عذاب ہی کے تھے کسی اور کے تھے، لیکن وہ ڈر گئے کہ اب مارے گئے. اس لیے کہ یونس بھی نہیں ہے، وہ بھی جا چکے ہیں. تو لہذا آپ کچھ کرو پھر. تو توبہ کر لی. تو اب یہ مچھلی کو ان کو نکل گئی. اب اس حال میں کہ وہ اپنے کیے پر شرمسار تھے، بہت ہی شرم تھی، بہت ہی ندامت تھی کہ یہ میں نے کیا کیا. تو فرمایا کہ بس اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ ہر دم تسبیح پڑھتے رہتے. وہ تسبیح پڑھنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے. تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جاتے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کی برکت کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے کہ اللہ نے پھر نکال دیا. ورنہ فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہی ان کی قبر بن جاتی. لیکن اللہ نے بچا لیا. چنانچہ ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا. پھر وہ مچھلی ان کو اگل گئی ساحل پہ جا کے، اور اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. ظاہر ہے کہ جسم اس میں دھوپ نہیں لگی، ہوا نہیں لگی، جسم بالکل ہی نرم ہو گیا، گل گیا. اور ہم نے ان کے سائے کے لیے کدو کا ایک جھاڑ اگا دیا. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ان کا کہ وہ کدو کی بیل لگا دی وہاں پر کہ اب کھاؤ اس میں سے. سایہ بھی مل گیا تھوڑا سا اور وہ کدو بھی مل گیا. یہ
اللہ کی طرف سے انتظام فرما دیا گیا کہ اب تم یہ کرو. اور پھر ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کے رسول بنا کر بھیجا تھا. بس وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر لیا, بس وہ لوگ ایمان لے آئے. یہ ہے ان کا معاملہ کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو اب آتے ہیں اس کے تمام انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد اب بات ہو رہی ہے مکے والوں سے, کہ فرمایا کہ آیت نمبر 149 میں کہ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ, اے میرے نبی ذرا آپ اہل مکہ سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یہ کیا کس قسم کی تقسیم ہے کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں, کہ یہ فرشتے سب اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور اپنے لیے بیٹے, جسے وہاں پہ سورہ نحل میں آ چکا ہے کہ ان کو جب بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو یہ منہ چھپائے پھرتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا, بیٹی ہو گئی میرے گھر میں. تو وہ یہی ہے کہ اب سوچتا ہے میں کیا کروں, یا تو میں ننگو آر کے ساتھ اس کو رکھ لوں یا اس کو اٹھا کے زمین میں دفن کر دوں, وہ یہ سوچتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دیکھو اپنے لیے تو بیٹے اور بیٹی پسند نہیں ہے اپنے لیے, اللہ کے لیے بیٹی. یہ تمہاری کیا عقل ہے, اس سے بڑھ کر تمہاری کم عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے, ان کو پتا تھا اس وقت میٹرنٹی ہوم میں موجود تھے وہاں پر جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے کہ یہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا ان کا. یہ تو حالت ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ باتیں کیا ہے یہ؟ تو جان لیجئے کہ ان کی افترا پردازی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, وہ بے شک جھوٹے ہیں. ایک تو اتنا بڑا اللہ پر بہتان کہ اللہ کی اولاد ہے. دوسری بات یہ کہ اولاد کیا ہے, بیٹیاں ہیں. ان کو پہلے سے پتا تھا. کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی؟ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پھر اگر بنا نہیں ہوتے تو بیٹے بناتا اپنے لیے بھی. اگر ہوتا, نعوذ باللہ, اللہ کے لیے نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے, لیکن اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر بیٹیوں کو ترجیح کیوں دی؟ بیٹوں کو ترجیح دیتا پھر وہ. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, کیسا فیصلہ کرتے ہو تم لوگ, کتنے بے وقوف ہو, کم عقل ہو. کیا تم لوگ غور فکر نہیں کرتے؟ تمہارے پاس اس فیصلے کی تائید میں کوئی واضح دلیل ہے, کوئی بات ہے تو بتاؤ. اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنی کتاب دکھاؤ مجھے. یہ تم نے کہاں سے لے لیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور مشرکین نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرا دیا اور آگے چل پڑے کہ اللہ نے جنوں کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور اس کے نتیجے میں یہ بیٹیاں پیدا ہو گئی. یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ, کتنی بڑا بہتان ان لوگوں نے باندھا. تو فرمایا حالانکہ جن یہ جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. واقعی اگر یہ جن اللہ کے نعوذ باللہ سسرال ہوتے تو پھر جن کو جہنم میں کیوں ڈالتا؟ پھر ان کو تو اونچے اونچے مقامات دیتا جنت میں. کسی ہے سسرال والے تو ہمیشہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, چہیتے ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ان کو تو جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ, سیدھے جہنم میں. یہ سارے شیاطین جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے. بس تم اور تمہارے معبود کسی کو اللہ سے گمراہ نہیں کر سکتے. تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے جو تم کرے, سوائے اس کے جو جہنم میں جانے والا ہے. جو جہنم میں جائے گا اس کا معاملہ ہے وہ الگ ہے. اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کو پتہ ہے فرشتے کو کیا مقام ہے. بے شک ہم صف باندھے رہتے ہیں. شروع میں بھی فرمایا والصافات صفا, تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ ہم صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, پورے صف بندی کے ساتھ. بے شک ہم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی طرح کوئی کتاب آئی ہوتی تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے. تو یہ ان کی یہ تمنائیں ہیں, جھوٹی تمنائیں کہ اگر ہمارے پاس پہلے یہ آ گیا ہوتا, یہ کتاب آ چکی ہوتی تو ہم کب کے اسلام قبول کر لیتے, مسلمان ہو. نہیں, لیکن جب آ گئی تو اب ماننا نہیں ہے.
پھر اللہ کی کتاب کا انکار کر بیٹھے تو جلد ہی انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور ہمارا وعدہ ہمارے ان بندوں کے لیے جو ہمارے رسول ہیں پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے ہمارا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ حتیٰ کہ یونس علیہ السلام جیسی شخصیت نبی تھے لیکن غلطی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو باقی انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر، انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائی۔ اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا، بس آپ ایک مدت تک ان سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے، انہیں دیکھتے رہیے، پس جلد ہی ان کا اپنا انجام دیکھ لیجیے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ انجام کیا ہے۔ کیا انہیں ہمارے عذاب کی جلدی ہے؟ بس جب وہ عذاب ان کی آنگن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ جب عذاب آ جائے گا یہ خود دیکھ لیں گے اپنے گھر میں، پھر پتہ چلے گا ان کو۔ اور آپ ایک مدت تک ان سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے، مت دیکھیے ان کو، اور انہیں دیکھتے رہیے کہ بس یہ جلدی اپنے انجام دیکھ لیں گے، باقی اللہ کی طرف سے آئے گا تو پھر یہ۔ تو اسی لیے پھر آپ نے جب خیبر کا محاصرہ کیا اور یہودیوں نے جب مسلمانوں کی فوج دیکھی کہ فوج نے حملہ کر دیا ہے، محاصرہ کرے، تو چیختے ہوئے بھاگ کے اندر کہ دیکھو جی وہ محمد کی فوج آ گئی، محمد کی فوج آ گئی۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، کہ اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا، اور جب بھی ہم کسی بھی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ پھر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ صافات مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ صاد ہے جس میں 88 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، اس قرآن کی قسم جو شرف و عظمت والا ہے، جس میں نصیحت ہے کہ محمد ساحر و کاذب نہیں ہے، انہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ اہل کفر غرور اور مخالفت میں پڑ گئے ہیں۔ ان کے ہاں جو تکبر ہے، غرور ہے، وہ ہے اصل چیز جو مخالفت میں لے جا رہی ہے۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، تب وہ پکار اٹھیں اور وہ وقت چھٹکارا پانے والا کا نہیں تھا، اس وقت جان نہیں چھوٹ سکتی تھی، جو ہم نے وقت بھیج دیا تھا، عذاب آ گیا تھا۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں ان قوموں کا طریقہ، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو ہمارے جیسے ہو، انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تم نبی بن گئے، یہ کوالٹی تم میں کیسے آ گئی؟ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ہمیں تو نہیں ملی۔ تو وہی فرمایا کہ ان لوگوں کو یہی تعجب ہوتا تھا، اور کافروں نے کہا یہ آدمی تو جادوگر اور پکا جھوٹا ہے، ساحر کذاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا لیا؟ یقیناً یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے ہی، مکے والوں نے، مشرکین نے خانہ کعبہ میں 360 بت سجا رکھے تھے اور تقسیم کر رکھے تھے، یہ فلاں چیز کا، یہ فلاں چیز کا، یہ فلاں چیز کا۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی بعض لوگ جی یہ محبت کا دیوتا ہے، یہ فلاں کا خدا ہے، یہ فلاں کا ہے خدا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ سب اگر مسلمانوں میں بھی آ جائے تو یہ شرک ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، معبود وہ ہے۔ اسی لیے ان کو تعجب ہی ہوتا تھا کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔
جی ہاں، وہی جو ملحدین کا ہے الحاد، وہ یہی ہے ایتھیسزم، کہ خود بخود. تو وہی ہے کہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اسی طرح کا ایک بندہ لڑ گیا کہ یہ بتائیں مجھے. تو کہا ٹھیک ہے آ جاؤ کسی دن فلاں جگہ پہ آ جاؤ، مل کر بات کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لیتے ہیں. وہ آ گیا بندہ، بیٹھ گیا، وہ انتظار کرتے رہے، کافی دیر ہو گیا. وہ بندہ انتظار کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ آئے نہیں، دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی. بعد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ، میں کب سے بیٹھا ہوں آپ آئے نہیں. کہنے کی عجیب بات ہوئی، میں خود بھی حیران ہوں کہ کیا ہو گیا. کہ میں وہ گھر سے نکلا تو راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، کشتی وشتی کوئی تھی نہیں، کوئی جگہ نہیں تھی. ایک دم دیکھا کہ چند لکڑی کے ٹکڑے آئے، سارے آئے وہاں پہ جمع ہو گئے اور ان کی جڑ کے کشتی بن گئی. میں اس میں بیٹھ کے آ گیا اس میں. تو کہنے امام صاحب آپ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے، تم پوری کائنات کو کہہ رہے ہو کہ خود بخود بن گئی. یہ کیسے ہو گیا خود بخود بن گئی؟ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، کوئی بنانے والا ہوتا ہے پیچھے. اگر وہ کشتی بھی بنی تھی تو کسی نے بنائی ہوگی تو بنی ہے. اسی طرح یہ دنیا، پوری کائنات، آسمان اور زمین، یہ کسی نے بنائے ہیں تو بنے ہیں، خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. تو لہذا یہ ذرا سی عقل سے ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے امام صاحب نے کتنی عقل مندی سے بات سمجھا دی اس کو. تو یہی چیز ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو ایسے کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ یہی ہے نا کہ یہ فلسفہ، یہ سائنس، یہ ایک طرف تو وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے قریب کرتی ہے، بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی. ایک طرف وہ ہیں اس قسم کے لوگ جو بالکل انکار کر دیتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ پھر وہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس طرح گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے. تو یہ وجہ ہے، ورنہ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ کتنا چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، خود بخود کچھ نہیں ہوتا. تو فرمایا اور سرداران نے کفر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، کوئی ضرورت نہیں سننے کی اس کی باتیں، یہ تو ایسی باتیں بناتا رہتا ہے، چلو چلو اپنا کام کرو. تو بے شک یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے، ہم نہیں مانتے اسے. اور ہم نے یہ بات پچھلی قوموں کی تاریخ میں نہیں سنی ہے. صاف انکار کر دیا ان لوگوں نے کہ پچھلی تاریخ میں، ہسٹری میں کہاں لکھا ہے. توحید کی بات تو یہ صرف اسی نے گھڑی ہے، یعنی اس محمد نے لے کر آئی ہے. پہلے کہاں تھی اس باتیں یہ سب؟ کیا ہمارے درمیان سے اسی پر قرآن اتار دیا گیا؟ بلکہ وہ لوگ میرے قرآن کی صداقت میں شبہ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا نہیں ہے، اس لیے یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے یہ بکواس کر رہے ہیں. یا آپ کے غالب اور عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، انہوں نے حاصل کر لیے ہیں یہ سارے خزانے. کہاں سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی چیزیں ان کی ملکیت ہیں. تو پھر ذرا سیڑھی لگا کر دیکھیں نا، ذرا چڑھ کے دیکھیں اوپر کہ کس کی ملکیت ہے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، جو آیت نمبر 10 میں کہا گیا کہ ذرا چڑھ کے دیکھیں پھر یہ کون ہے وہاں پہ. جیسے فرعون نے کہا تھا حامان سے کہ حامان جلدی سے میرے لیے ایک پلازا بناؤ، جلدی سے کوٹا اونچا پتھر بناؤ، اینٹیں بناؤ، چڑھ کے میں دیکھوں کہ اس کا موسیٰ کا رب ہے یا نہیں ہے. اسی طرح یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے پھر ذرا چڑھ کے دیکھو. یہ بھی کافر گروہوں کا ایک لشکر ہے جسے شکست کھانی ہے، مزہ آئے گا ان کو. ان سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کر دی، جو تم نہیں مانتے ذرا دیکھ لو تاریخ اپنی، غور کرو اس پر. ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی تھی. تو یہ میخوں والا کیوں کہا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی حکومت بہت ہی قوی تھی، زمین میں خیمے گاڑتا تھا، میخیں گاڑتا تھا. یا اس کا لشکر اتنا تھا کہ جہاں پر ٹھہرتا تھا تو خیموں کی ایک پوری لائن لگ جاتی تھی. یا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو دشمن تھے، اپنے مخالفین، ان کے جسم میں یہ میخیں گاڑ دیتا تھا، اتنا ظالم تھا. اور قوم سمود اور قوم لوط اور اہل ایکا نے بھی تکذیب کی تھی. یہی وہ کافر گروہ ہیں جن کا ذکر آ چکا ہے پہلے. ہر گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے میری سزا ثابت ہوئی. اللہ کا فیصلہ آ گیا، جس نے بھی کیا اللہ کا فیصلہ اس کے لیے آ گیا. اور یہ کفار مکہ، یہ کہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کے لیے تو صرف ایک چیخ کافی ہے، ایک چیخ کافی ہے جس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں. یہ سب ختم، سب مر جائے. تو وہی ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا
یہ سب ختم. ظاہر ہے کہ عذاب تو نہیں آئے گا اس طرح کا عذاب جیسے پچھلی قوموں پر آیا، لیکن قیامت سے پہلے جب آئے گا سور پھونکا جائے گا اور یہ قیامت آ جائے گی. اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب حساب کے دن قیامت سے پہلے ہی ہمارے حصے کا عذاب ہم پر دے دو، ہم پہ اتار دے، جلدی اتار دے. پہلے ایڈوانس بکنگ، یہ ایڈوانس میں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سے دے دو. تو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اگر آپ سچے ہیں، حق پر ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے اللہ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا عذاب پہلے سے دے دے، ہم یہیں بھگت لیں گے. کتنے بدبخت ہیں یہ. تو اے میرے نبی یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا جہاں قوموں کا ذکر فرمایا، ان بندوں کا اپنے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جو قوت والے تھے، اپنے رب کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ شام کو اور صبح کے وقت ان کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے گرد جمع ہو کر تسبیح پڑھتے تھے. ہر ایک ان کا تابع فرمان تھا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ سب اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جیسے کہ سورہ سبا میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی یہ تمام تذکرے آ چکے ہیں ان کے، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنایا تھا، انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کے لیے قوت گویائی دی تھی. یہ سارا ہم نے اللہ کی طرف سے ان کو دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک مقدمے کا ذکر فرمایا کیا آپ ان جھگڑنے والوں کی خبر ہے جو دیوار پھاند کر داؤد کی عبادت کی جگہ میں آ گئے، محراب میں، تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ اچانک کہیں سے گھسے اور جگہ نہیں ملی تو دیوار پھاند کے آ گئے. تو وہ لوگ جب اچانک داؤد کے پاس پہنچ گئے تو انہیں اپنے ساتھ دے کر گھبرا گئے. یہ کیا، وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ان لوگوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہمارا کوئی ایسا خطرناک معاملہ نہیں ہے، کوئی مارنے نہیں آیا آپ کو، ہم تو ایک مقدمے کے لیے آئے ہیں. کیا ہے مقدمہ تمہارا؟ کہ ہم 2 دعوے دار ہیں، 2 ہیں مدعی مدعا علیہ، ہم نے میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی مت کیجیے، کوئی ظلم زیادتی مت کیجیے، اور سیدھی راہ کی طرح ہماری رہنمائی کر دیجیے. تو مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو یہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 دمبے اس کے پاس ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، میرے پورے 100 ہو جائے، سینچری کرنی ہے. تو اور بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا، اتنا تیز ہے، اتنا باتونی ہے، اتنا یہ، اسی لیے اب میں کیا کروں اس پہ. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے، تم پر زیادتی کی ہے، واقعی زیادتی ہے تمہاری اس شخص کی. اور بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، اور ایسے ہی لوگ کم ہی ہوتے ہیں. تو یہ پارٹنرشپ میں یہی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ ایک پارٹنر جو ہے دوسرے پارٹنر پر کوئی نہ کوئی ظلم کر دیتا ہے اور پھر وہ مارا جاتا ہے دوسرا پھر. تو لہذا یہ بات ہوئی. اب جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کہا کہ ایسے داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو یہ ایک آزمائش تھی، اسی لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے، تو ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی، اور یقیناً ان کو ہم سے قربت حاصل تھی، ان کا ٹھکانہ اچھا تھا. تو مزید بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت. جی 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 یہ بات کرتے ہیں.
تو یہاں جو بات ہوئی تھی اس مقدمے کے حوالے سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ یہ تم سے غلطی کر رہا ہے، اس کے پاس 99 جانور خود ہیں، تو ایک جانور اور لے کے یہ پورا کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ترجیح دے اپنے بھائی کو اس کے اوپر، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے. دونوں کے واپس جانے کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو میرا امتحان ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے کوئی میری آزمائش تھی. تو اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہوا کہ سجدے میں گر کر رونے لگے. اللہ سے معاذ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. اب کیا ہوا ہے اس میں؟ تو اب بعض لوگوں نے یہی کہا کہ انہوں نے کسی رعایت کیے بغیر حق بات کہی اور مدعا علیہ کی زیادتی کی صراحت کر دی تھی. تو یہ تو عدل و انصاف رکھا تھا، تو غلطی کیا ہوئی؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں ایک گناہ کی طرف اشارہ ہے جس کا داؤد علیہ السلام نے ارتکاب کیا تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ لیکن بہرحال جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی وہ باتیں تھیں کہ جس میں یہی کہا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور پھر انہوں نے اپنے محل سے دیکھا کہیں پہ نیچے اس کے سپاہیوں میں یا چوغوں میں کہ ایک عورت جو ہے وہ نہا رہی تھی. اس کو دیکھ لیا تو اس پر فریفتہ ہو گئے، اس کے شوہر کو بھیج دیا اس پہ محاذ پہ اور اس سے شادی کر لی. تو یہ اس کی طرف بات تھی. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتی، اللہ کے نبی. تو یہ سب اسرائیلی روایت ہیں، جھوٹی روایات ہیں، جو کہ ایک نبی کی عصمت کو اس طرح پامال کرنا کہ اس کے پاس 99 بیویاں ہوں اور وہ ایک اور عورت پہ اس طرح فریفتہ ہو جائے، یہ سب یہ جھوٹی روایات ہیں، کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے. تو لہذا یہ بالکل منصب رسالت کے خلاف ہے کہ رسول اس طرح اتنا گھٹیا ہو، اتنا گرا ہوا ہو کہ کسی شخص کی جو ہے شادی شدہ عورت کو اس کے اوپر اس کو لے لے اور اس کے شوہر کو بھگا دے کہیں اور. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا پھر یہ بات نہیں ہے، اس سے مراد ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے دوسرے کی، کہ تمہارے پاس جب ہیں بکریاں اتنی تو تم اس کی بکری کیوں لیتے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں یا ان کے ذریعے سے ہو، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جیسے کہ ان جھوٹی روایات میں نقل کیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا معاملہ ہو. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. تو ہم نے ان کی وہ غلطی معاف کر دی اور یقیناً ان کو ہم سے قربت حاصل تھی، ان کا ٹھکانہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا حاکم بنایا ہے، بس آپ لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیجیے اور خواہش نفس کی پیروی مت کیجیے جو آپ کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کر دے. جو لوگ اللہ کی راہ سے برگشتہ ہو جائیں گے ان کو اس وجہ سے سخت عذاب ہوگا کہ انہیں حساب کے دن کو بھلا دیا تھا. تو یہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا منصب دیتے ہیں، قضاء کا منصب، کہ وہ قاضی یا جج بنائے جاتے ہیں کہ وہ حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. اگر انہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، جج. اس میں سے 2 ہیں جو صرف 2 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے بس. تو فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے حق کو جانا لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، یہ جہنمی. دوسرا وہ ہے جس نے حق کو جانا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کو، اس قابل ہی نہیں، نااہل ہے، اور پھر ویسے فیصلہ کر دیا، یہ بھی جہنمی. تیسرا وہ شخص ہے، وہ جج ہے کہ جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا. اس کو فرمایا کہ یہ جنتی ہے، جس نے حق کو پہچان کے جان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صلاحیت تھی، وہ اتنا علم رکھتا تھا، تجربہ رکھتا تھا، اور اس کے بعد اس کے پاس جب مقدمہ آیا تو اس نے اس کو دیکھا، سمجھا، اس کو حق کو جان لیا، حق کس کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا. یہ جنتی ہے، باقی دونوں جہنمی. تو فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا.
کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. اہل کفر ایسا ہی خیال کرتے ہیں. بس کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی یعنی جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ یہ برابر تو نہیں ہو سکتے. یا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو فاجروں جیسا بنا دیں گے؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک طرف پکے ایمان والے مومن اور دوسری طرف فاسق و فاجر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اے میرے نبی، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل و خرد والے نصیحت حاصل کریں. تو یہ ہے کتاب، آپ سے کہا جا رہا ہے. اور اس کی صفات یہ مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے. لیکن برکت کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بس چومتے چاٹتے رہو، بس جب بھی ہو جلدی سے چوم لو بس یہی کرتے رہو. نہیں، لیدبروا آیاتہ، اگلے ابھی جملہ دیکھ لیجئے، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، سمجھیں اس کو، جاہلوں کی طرح نہ پڑ جائیں اس کے اوپر. سمجھیں اس کو کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، کیا مخاطب کیا ہے. یعنی یہی کتنی مظلوم کتاب ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے بس پڑھے جاؤ. ٹھیک ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن سمجھو تو صحیح، کوشش تو کرو کچھ سمجھنے کی. تو لہذا یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر غور فکر کیا جائے تاکہ عقل و خرد والے نصیحت حاصل کریں اس سے. جن کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے کچھ وہ سیکھیں اور کچھ عمل کریں اس کے اوپر. یہ ہے کتاب کا مقصد. صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو انتہائی بابرکت بنا کے اس سے برکتیں ہی سمیٹتے رہیں، اس کے تعویذ بنا کے گول کے پیتے رہیں. یہ اس کے لیے نہیں آئی. تو فرمایا ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. وہ بڑے اچھے بندے تھے، اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے. جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ گھوڑے لائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر ان گھوڑوں میں دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا. ان گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ. پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات فرمائی کہ ایک دفعہ ان کے پاس شاندار جنگی گھوڑے آئے تھے، نمائش کی گئی، ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور ظاہر وہ جہاد کے لیے رہنا چاہتے تھے. تو جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے ان کو دوڑایا گیا، دکھایا گیا، دور چلے گئے تو انہوں نے ان کو بلایا واپس. اور جب واپس آ گئے تو بڑے ہی محبت سے ان کی پنڈلیوں پر، گردنوں پر ان کی ہاتھ پھیرنے لگے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کی نمائش میں مشغول تھے تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور وقت گزر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کی وجہ سے میری نماز گئی، ان سب کو قتل کر دو، مار دو ان سب کو. تو یہ بھی روایات، یہ بھی اسرائیلی روایات، جھوٹی روایات کہ ان گھوڑوں کا کیا قصور بیچارہ، ان کو قتل کر دو. یہ تو کہیں نہیں آیا، قرآن نے تو یہ نہیں کہا. قرآن نے تو یہ کہا کہ ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے. صرف ہاتھ پھیرے ہیں کہ ان کو تلوار سے تو ہاتھ نہیں پھیرا ان کے اوپر. یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے قرآن کہہ کیا رہا ہے. لیکن جھوٹی سچی روایات لا کر آپ قرآن کو کچھ سے کچھ بنا دیں. اور ایک نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ ایسی حرکت کریں گے؟ ایک معصوم جانور کو اس طرح بس ذبح کر دیں گے اٹھا کے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ وہ انہوں نے اس کو ہاتھ پھیرا، خوش ہوئے کہ یہ کتنے شاندار گھوڑے ہیں. اور پھر ہم نے ایک اور ذکر فرمایا اس میں بھی کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. ان کے تخت شاہی پر ایک جسم ڈال دیا. انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا. انہوں نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر جیسی میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بے شک بڑا عطا کرنے والا ہے. تو یہاں پر بھی ایک اور بات بھی یہ بتائی گئی اس کے بارے میں بھی کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جیسے کہ بعض حدیث لائے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری جو 90 بیویاں ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک بیوی ایک بچہ جنے گی جو بہت بڑا شہسوار ہوگا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اور انشاءاللہ لے گا. تو اللہ نے ان کی سزا یہ دی کہ صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ ہوا، وہ بھی آدھا دھڑ. تو وہ لا کے اٹھا کے رکھ دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا. تو اس پر ان کو یاد آیا کہ یہ تو میں نے کیا کیا.
تو اس قسم کی باتیں یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی بات کا. تو ہمیں تو چاہیے کہ جو بات بھی ہو ثبوت کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، صحیح حدیث ہو. تو اس کے بارے میں تو نہیں آیا پھر. تو بہرحال کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح ان کو آزمایا. کیا آزمائش تھی؟ تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر. یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل عبرت کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. اگر غلطی ہوئی تھی فوراً اللہ کے ساتھ سامنے انہوں نے رجوع کیا اور توبہ کی، استغفار کی، اللہ مجھے معاف کر. فرمایا کہ فغفرنا لہ، یہاں پہ تو آگے انک انت الوہاب، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری بات کسی کو نہ ملے ایسی بادشاہی، تو بے شک بڑا عطا کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے فرمایا کہ پس ہم نے ہوا کو ان کے تابع فرمان بنا دیا، جو ان کے حکم سے دھیمی چلتی ہوئی وہ جہاں چاہتے ہیں انہیں وہاں پہنچا دیتی تھی. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں کہ 1 ماہ کی مسافت صبح میں اور 1 ماہ کی مسافت شام میں وہ اپنے اسی ایئر کرافٹ میں جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو جب مسخر کر دیا تو یہ جہاز جو تھا ان کو لے کے جاتا تھا جہاں جاتے تھے. اور ہم نے ہر مکان بنانے والے اور غوطہ لگانے والے شیطانوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، یعنی جن اور دوسرے شیطانوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. اتنے وہ خطرناک تھے کہ زنجیروں میں جکڑا رکھا جاتا تھا ان کو، لیکن حضرت سلیمان کے تابع تھے وہ. ہم نے ان سے کہا یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں کو اس میں سے دیجئے یا نہ دیجئے، اس کا آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ تو صرف ہمارا آپ کو ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے. اور یقیناً ان کو ہم سے قربت حاصل تھی، ان کا ٹھکانہ اچھا تھا. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور مصیبت پہنچائی ہے. ہم نے ان سے کہا آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے، تو یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے. تو وہ جیسے کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے تھے، انتہائی بیماری میں کئی سال تک بیماری میں پڑے رہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ میرے رب مجھے شیطان نے تکلیف میں ڈال دیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے ڈال دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا جا سکتا، اپنے شیطان کی طرف کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب آپ کیجئے کہ اپنا زمین اپنے پاؤں پہ ماریے اور پھر دیکھیے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہائیے اور پیجیے اس کو، آپ صحیح ہو جائیں گے. یہی ہوا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ کہ وہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس سے حضرت ایوب نہائے، صحت مند ہو گئے. ان کو اللہ نے اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا، جو کچھ سب کچھ ختم ہو چکا تھا سب کچھ مل گیا. اسی لیے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، ان کے ساتھ انہی جیسا مزید دے دیے، جو ان کے ساتھ ہماری مہربانی اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. ان سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں تیلیوں کا ایک مٹھا لے لیجئے اور اس سے اپنی بیوی کو مار دیجئے اور قسم کی خلاف ورزی مت کیجئے. بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا تھا، وہ میرے اچھے بندے تھے، وہ بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو یہاں پر بھی خاص طور پہ سورہ صاد میں اکثر دیکھتے ہیں کہ عموماً اسرائیلی روایات بے شمار آتی ہیں. مفسرین کرام ایسی اسرائیلی روایات ان قصوں کی وجہ سے. اب معاملہ صرف یہ تھا کہ ان کی بیوی نے کوئی غلطی کر دی، تو انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام نے میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے کہا وہ بیچاری تمہاری خدمت کرتی رہی، تم کہہ رہے 100 ڈنڈے ماروں گا. اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن قسم کھا لی تھی، تو اسی لیے کہا کہ تم یوں کرو 100 ڈنڈوں کا یا 100 ان کا ایک وہ بناؤ، ایک گٹھا، اور اس سے بس یوں کر دو، ختم ہو. تو اس طرح اس بیچاری کو 100 تو مر جائے گی. وہ 100 ڈنڈے مارنے لگے تو وہ بیچاری کہاں رہے گی؟ اور یہ تم اس کو بیچاری کو صلہ دے رہے ہو. اس نے تمہاری اتنی خدمت کی، تمہاری بیماری میں تکلیف میں وہ اکیلی وہ رہی، باقی سب بھاگ گئے، اولاد ساری بھاگ گئی ان کی، وہ بیچاری لگی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اس بیچاری کو یہ صلہ دیا کہ اس کو مارنے کی کہا کہ میں اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا. نہیں، ایسا مت کرو، بلکہ ہم نے تو ان کو صبر کرنے والا پایا تھا، وہ میرے اچھے بندے تھے، بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تعریف بھی فرمائی ان کی. تو لہذا یہ ہے کہ اس قسم کے جو یہ جھوٹے قصے جیسے میں نے عرض کیا وہ جب آ جاتے ہیں تو اس سے پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اور مفسرین کرام بس ذرا اللہ معاف کرے ان کو،
کہ وہ کہیں ذرا تھوڑی سی اس میں مرچ مسالہ بھی لگ جائے نا تھوڑا سا، تو وہ لا کے پھر یہ کہانی قصے اسرائیلی روایات وہ لگا کے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں، پھر حضرت ایوب کے بارے میں، تو یہ قصے کہانیاں بے شمار وہ نقل کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے ایک نبی کی عصمت پہ فرق پڑتا ہے، نبی کی تقدس پہ، اس کی عزت پہ حرف آتا ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں تک صحیح ہے. اگر صحیح روایت ہے تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ اس قسم کی اسرائیلی روایات ہیں یہودیوں کی تو پھر ہم اسے نہیں لے سکتے. تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ قرآن کریم میں. اور آپ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو قوت و بصیرت والے تھے. ہم نے بے شک انہیں ایک مخصوص صفت یعنی فکر آخرت سے ممتاز کر دیا تھا. اپنے رب کو یاد رکھتے تھے، آخرت کا فکر تھا. وہ سب ہمارے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے. آپ اسماعیل، الیسع، ذوالکفل کو یاد کیجیے، یہ سبھی اچھے لوگوں میں سے تھے. یہ دنیا میں ان کا ذکر خیر ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے جن کی ذکر کیا گیا، جو ہمیشہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے شکر گزار بندے تھے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا، جیسے فرمایا کہ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. سب کھلے ہوں گے دروازے، اس میں وہ خود پہنچیں گے. اور فرمایا کہ جنتی کے لیے اپنے جنت کے گھر کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا. کوئی وہاں پہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میرا گھر کہاں ہے. فرمایا کہ جیسے اس کو دنیا میں اپنا گھر یاد ہے کہ میرا گھر یہ ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے، اسی طرح سیدھا اپنے گھر جائے کہ جنت میں اپنے گھر پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو یہ ہے ایسے فرمائے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہنچیں گے سیدھے اپنے گھر چلے جائیں گے. وہ لوگ ان کی جنتوں میں گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں بہت سے پھل شراب منگایا کریں گے. ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ایک ہی عمر کی عورتیں ہوں گی. دیکھیے کتنی ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نیچی نگاہ رکھنے والی. تو یہ ان کے لیے پہلے بھی آیا قاصرات الطرف. نیچی نگاہ سے مطلب ہے کہ ان کی نگاہیں صرف اپنے شوہر پر ہیں، ادھر ادھر نہیں مٹک رہی ہیں، صرف اپنے شوہر، اس سے محبت کرنے والے. یہ ہیں جنت کی حوریں کہ وہ پھر جو اللہ نے جس کے لیے بنا دیا وہ تو کہیں گی اس سے جس کے انتظار میں ہیں کہ تو آ، ہم تیرے انتظار میں بیٹھے. جنتی کو دعوت دیں گے کہ جنتی تو آ جا. تو لہذا وہ ہیں اللہ کی نیک بندیاں، نیک روحیں یا حوریں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے. اور جب ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے روز حساب ملنے کا وعدہ کیا جاتا تھا، بے شک یہ چیزیں ہماری عطا کردہ روزی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے اس میں. اور اس کے مقابلے میں دوسرے ھذا وان للطاغین لشر مآب، آیت نمبر 55، کہ یہ تو اہل تقوی کا بدلہ تھا اور سرکشوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، بہت بری حالت ہوگی ان کی. یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے پس وہ برا بچھونا ہوگا. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، پس وہ لوگ اس عذاب کو چکھتے رہیں گے. یہ ہے ان کے لیے پینے کے لیے، جیسے ہم نے سورہ صافات میں پڑھا، زقوم کا درخت ان کی خوراک، اور یہ پیپ اور یہ کھولتا ہوا پانی یہ ان کی پینے کے لیے ہے. اور اسی قسم کے دوسرے طرح طرح کے عذاب ہیں. یہ سرداران کفر کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہا ہے. سرداران کہیں گے ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک جو لوگ عذاب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. تو جہاں یہ جائیں گے، یہ بڑے بڑے لیڈر سرداران کفر، دوسرے بھی جائیں گے ان کے ساتھ تابع ہونے والے، ان کے پیچھے چلنے والے. اسی لیے فرمائے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، کوئی مرحبا نہیں ان کے لیے. تو تابع دار جہنمی کہیں گے بلکہ تم سرداروں کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم بڑے آ گئے ہمیں کہنے والے، یہ تمہیں نے تو اس عذاب کو ہمارے لیے بھیجا تھا، تمہاری وجہ سے تو ہم جہنم میں آئے ہیں، تو آج یہ کہتے ہو کہ مرحبا نہیں. تمہارا ٹھکانہ بہت جہنم کا بہت برا ٹھکانہ ہے. تو وہ کہیں گے ہمارے رب جو ہمارے لیے اس عذاب کا سبب بنا ہے تو جہنم میں اس عذاب کو دگنا کر دے، ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کریں گے. اور جہنمی آپس میں کہیں گے
کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ یعنی دنیا میں وہ لوگ جن کو ہمیں پسند نہیں آتے تھے، اللہ کے نیک بندے جن کو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بنیاد پرست ہیں، بڑے ہی یہ وہ دقیانوس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، گالیاں دیتے تھے، وہ کہاں گئے سارے؟ یہاں تو نظر نہیں آ رہے جہنم میں کہیں بھی. تو یہ ان کو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ہم بے سبب ان کا مذاق اڑاتے تھے، یا ہماری انہیں آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا؟ ان میں سے ایک بندہ نظر نہیں آیا ان میں سے، وہ کہاں چلے گئے؟ بے شک اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا سچی بات ہے، یہ آپس میں جھگڑیں گے، کریں گے، سب کچھ ہوگا. تو فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، جو آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، زبردست ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. اب آخر میں یہاں پر اس سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پھر فرما دیجئے. کیا کہہ دیجئے کہ یہ ایک عظیم خبر ہے تمہیں بتانے کے لیے جس سے تم نے منہ پھیر رکھا ہے. جب فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے تو مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں بس ایک ڈرانے والا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں بے شک ایک مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان بنا رہا ہوں، تو جب بن جائے تو تم بھی سجدہ کر دینا اس کو. بس جب میں اسے بنا لوں، اسے اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا، وہ اکڑ گیا، وہ کافروں میں سے تھا. اللہ نے کہا اے ابلیس میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور سجدہ کرنے سے تمہیں کس بات نے روک دیا اور تو سجدہ نہیں کرتا اس کو؟ کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا. تو کیا تو نے تکبر کیا ہے، یا تو حقیقت میں بلند مرتبے والوں میں سے ہو گیا ہے؟ تیری مجال کہ تو میرے سامنے اکڑے. تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. قیاس کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جو طاقتور ہے وہ ایک مٹی کو سجدہ کرے؟ آگ میں طاقت ہے، شعلہ ہے، جلانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اور مٹی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو میں ہوں نا، اصل تو برتر تو میں ہوں. تو ایک برتر کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ میں نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، تم پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی. ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی آزمائش ہماری ہو گئی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تجھے مہلت دے دی اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. تو ابلیس نے کہا کہ پس تیری عزت کی قسم میں یقیناً تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان میں سے ایک بھی آدم کی اولاد کو. انہوں نے مجھے جنت سے نکلوایا تھا، اب میں ان سے بدلہ لوں گا، پورا پورا بدلہ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں. یہ تیرے مخلص بندے ہیں، تو یہ تیری عبادت کرنے والے، ان کو ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا کچھ، وہ نہیں مانیں گے میری بات، لیکن باقی جو ہے سب ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، ایک کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو خوب برگلاؤں گا، بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا پس یہ بات حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، میں بے شک جہنم کو تم سے اور تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو تمہاری پیروی کریں گی. تو یہ ہے میرا فیصلہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. پھر جس کو تو نے برگلایا ہے اس کو سیدھا جہنم میں، تو لہذا میں بھی نہیں چھوڑوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سے دعوت توحید کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. میں جو دعوت نبوت میں تصنع سے کام نہیں لیتا، جو جس طرح آئی ہے وہ پیش کر رہا ہوں تمہیں، یہ میرا کام ہے. یہ قرآن تو سارے جہان کے لیے صرف عبرت و نصیحت ہے. تم یقیناً کچھ ہی دنوں کے بعد اس قرآن کی حقیقت کو جان لو گے کہ قرآن کیا ہے. ابھی تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا، جب یہ اصل قرآن کا حکم آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، تم پر کوڑا برسے گا، پھر دیکھنا. یہاں سورہ صاد مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ زمر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والی ہے. تو اے میرے نبی، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر دین حق کے ساتھ نازل کی ہے. آپ اللہ کی بندگی کیجئے اور اس کے لیے دین کو خالص کر کے کرتے رہیے. خالص کرنا یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہ اخلاص پیدا ہو جائے، یہ للہیت پیدا ہو جائے، یہ ہے اصل مقصود. اور جان لیجئے کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، یہ ہے خالص بندگی. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کو دوست بنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو یہ انہوں نے ایک نیا وہ نکالا اپنی طرف سے کہ یہ جو بت بنا رکھے ہیں ہم نے یا دوسرے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے، ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ سفارشی چاہیے ہوتا ہے. جیسے وہ 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا پی اے ہے، اس کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، یار ملنے تو تھوڑی بات کرنے دو. تو اس کے ذریعے سے آپ جا کے وہ آفیسر صاحب سے مل سکتے ہیں، ورنہ کوئی ملنے ہی نہیں دے گا، آپ کو دھکے دے گا. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے کیا کہ مل ہی نہیں سکتے اس سے؟ تو ان لوگوں نے یہی بنا رکھا تھا کہ وہ تو اتنا بڑا ہے کہ ہم سے سنتا ہی نہیں ہماری بات، اسی لیے ہم نے یہ سارے بنا رکھے ہیں. یہ جو ہے آج یہ بھی لوگ جو مشرکین ہیں، یہ بتوں کے پوجے یا قبروں کی پجاری، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح پہنچنا مشکل ہوتا ہے نا، یہ ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے پہنچتے ہیں. یہ بڑے کرامت والے ہیں، یہ کھٹ سے بٹن دباتے ہیں، ہم سیدھے پہنچ جاتے ہیں. یہ دیکھیے کیا ان کا کارنامہ ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو یہی چیز فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہتے اسی لیے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں. بے شک وہ لوگ جس حق بات میں آج جھگڑتے ہیں، اس بارے میں اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ جھوٹے اور حق کے منکر کو راہ حق ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا قانون ہے، جو ہے ہی نہیں اس قابل، اس کو ہدایت کیوں دے گا؟ اگر اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا چن لیتا، جس کو چاہے اپنا بیٹا بنا لیتا. وہ تو نقص و عیب سے پاک ہے، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، ہر چیز پر غالب ہے. تو یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے کہ اس کی بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ سب تم نے کیا چکر چلا رکھے ہیں؟ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اسی نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک نظام خاص کا پابند بنا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقررہ تک یعنی قیامت تک چلتا رہے گا. جان لیجئے کہ وہ زبردست بڑا مغفرت کرنے والا ہے. تو جہاں پہ اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے، اس نے نظام بنایا ہے، اسی طرح وہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. اس نے تمہارے لیے چوپایوں کو نر و مادہ 8 قسمیں پیدا کی. وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں یکے بعد دیگرے مراحل سے گزار کر پیدا کرتا ہے. وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی صرف بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم حق بات سے کیوں پھرے جاتے ہو؟ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو ایک آدم سے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور یہ دلیل بھی کہ اس نے یہ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ یہ سب پیدا کیے، یہ سب، اور یہ ان کی مذکر مؤنث ان کی قسمیں بیان کی. پھر یہ کہ اس بچے کو جو پیدا کیا کہ اس کی پرورش 3 تاریکیوں میں ہوتی ہے، ایک پیٹ کی تاریکی، ایک رحم کی تاریکی، اور جھلی کی تاریکی جس میں وہ مخلوق ہوتا ہے. تو یہ کس نے بتایا تھا؟
یہ اللہ نے بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا ہے اس کو معلوم ہے نا. تو آج جو گائنی کا کوئی ایکسپرٹ ہو تو اس سے کہیں ذرا جھٹلاؤ اس کو کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط کہا ہے. تو یہ سب چیزیں اسی لیے کہ وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ اس بچے کو میں نے کیسے پیدا کیا, کہ 3 تاریکیوں میں لپٹ کر وہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے اور وہیں سے وہ پیدا ہوگا. لیکن تم لوگ مانتے نہیں ہو کہ تم نے واپس جانا ہے, تو تم واپس جاؤ گے اور پھر وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا. بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. اور آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف دل سے رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے. جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر ہائے ہائے کرتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ مارا گیا, اللہ کچھ کر دے میرے لیے. اور جب اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے, پھر اسے تکلیف یاد نہیں رہتی کہ ہائے کہ تکلیف بھی آئی تھی, اب وہ مزے میں کر مست ہو گیا. جسے دور کرنے کے لیے وہ پہلے اللہ کو پکارتا تھا, اللہ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے گمراہ کر دے. تو اے میرے نبی آپ ایسے آدمی سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو, بلا شبہ تم جہنمیوں میں سے ہو, تم نے جہنم میں جانا ہے, مزے کر لو تھوڑی سی, جتنا مرضی کرنا ہے کر لو, لیکن وہاں تم نے بھگتنا ہوگا. کیا ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو رات میں سجدہ اور قیام کے ذریعے سے اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہو؟ کیسے برابر ہو سکتی؟ یہ جہنمی اور یہ جنتی جو اپنے رب کے لیے ہمیشہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. تو فرمائیں کہ عذاب آخرت سے ڈرتا ہو, اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہو. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے, علم و جہل برابر نہیں ہوتے. ایک عالم جس کو اللہ کے بارے میں علم ہے, جانتا ہے, اور ایک جاہل جو کچھ بھی نہیں جانتا, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہماری جمہوریت کہتی ہے سب برابر ہے. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اہل ایمان بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے انہیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا. اللہ کی زمین کشادہ ہے, بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا, بے حساب. ایسے صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری دے دی گئی کہ انہوں نے صبر کیا. مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, ہجرت کے حوالے سے خاص طور پر, کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ سفر کیا اور پھر وہ ہجرت کر گئے. تو فرمایا میرے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی اس کے لیے دین خالص کر کے کرتا رہوں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے درجے کا مسلمان بنوں, سب سے پہلے. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن یعنی عذاب, قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی یہ بتا دیا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی, مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. تو تم کیا ہو پھر؟ تمہیں تو ضرور پکڑے گا اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا اللہ سے ڈرو. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي, آیت نمبر 14 میں فرمایا میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں, بس تم لوگ اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ گھاٹا پانے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالیں گے. وہ ہیں اصل خسارے میں, گھاٹے میں. اور جان لیجئے کہ وہی کھلا نقصان ہے, خسران ہے, گھاٹا ہے کہ انسان کے سارا گھر جو ہے سیدھا جہنم میں. ان کے لیے ان کے اوپر آگ سائبان ہوگی, ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو مجھ سے ڈرو کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. اور پھر یہ فرمائیں کہ اور وہ لوگ جو بتوں کی پرستش سے بچتے رہے, طاغوت سے بچتے رہے, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے, بتا دیجئے ان کو کہ تم لوگوں نے جنہوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھا, غیر اللہ کی عبادت سے بچائے رکھا, ان کے لیے خوشخبری ہے جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں, پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حق کی راہ دکھا دی ہے.
یہی لوگ عقل و خرد والے ہیں، تو کیا جن کے بارے میں اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا جو جہنم میں جا چکا ہے اسے آپ وہاں سے نکال لیں گے؟ جہنم میں جو چلا گیا کیا وہ نکل آئے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے، جن کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے، پھر اسے چشموں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگ کے کاشت نکالتا ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ بنا دیتا ہے۔ دیکھیں اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ فصلیں پیدا کی اور پھر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو بس وہ اپنے رب کی جانب سے نور رکھتا ہو، دین کا نور، اسلام کا نور، کیا اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا نور ہی نہیں ہے؟ شرک بڑھا پڑا ہے، نفاق ہے، کفر ہے، بس ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو فرمائیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے اچھا کلام نازل فرمایا ہے، یعنی یہ کتاب جس کی آیتیں معنی میں ملتی جلتی ہیں، جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، جنہیں سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے راہ حق دکھاتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہدایت دینے والوں کو ہدایت دی اور جو لوگ نہیں تھے مستحق ان کا یہ معاملہ ہو۔ جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب سے اپنے چہرے کے ذریعے بچے گا اس کے برابر ہوگا جو جنت میں عیش کرے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اب یہاں پہ وقت آ گیا ہے تم اس کا مزہ چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، تو عذاب نے انہیں اس طرف سے آ لیا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عذاب کہاں سے آ جائے گا۔ تو اللہ کا عذاب تو اس طرح آتا ہے، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہوگا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ تو بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کا مخالف ہے ان کا برا انجام ہوگا اور ان کو مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور اس قرآن کے بارے میں بتایا دیا کہ ہم نے اس لوگوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ شاید وہ اس کی نصیحت حاصل کر لیں۔ تو وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، ان کی اپنی زبان تھی، فصیح و بلیغ زبان، جس میں کوئی غیر عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، ٹوٹل عربی میں ہے، فصیح و بلیغ ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ کجی سے مراد یہ کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرمائے شاید کہ لوگ تقویٰ کی راہ اختیار کریں، اس لیے اللہ نے یہ قرآن بنایا ہے تاکہ وہ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص یعنی غلام کی مثال بیان کرتا ہے جس میں کئی جھگڑالو آدمی شریک ہیں، کئی جھگڑالو ہیں، اور ایک ایسے شخص کی جو خالص آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا دونوں حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس میں کئی اس کے آقا ہیں اور وہ جھگڑتے ہیں اس کے بارے میں، ایک اس کو بلاتا ہے ادھر آؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر آؤ، کہتا ہے نہیں وہاں جاؤ، اب وہ کس کی سنے گا؟ تو یہ مشرک کی مثال ہے کہ مشرک کا کوئی پیدا ہی نہیں ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اس مزار پہ، اس مجاور پہ، اس میدان میں، اس دربار میں، تو کہاں سے ملے گا اس کو؟ لیکن موحد ایک اللہ، اس کو پکار، ایک اللہ کو، بس کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگنا، اللہ کو پکار، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہی فرمائیں کہ یہ مثال دی ہے کہ جس میں کئی جھگڑالو آدمی شریک ہوں اور ایک ایسے شخص کی جو خالص ایک آدمی کی ملکیت ہو۔ کیا دونوں حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہوں گے؟ مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ صحیح علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو اے میرے نبی
آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑو گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ آپ کو اور تمام انسانوں کو موت آئے گی, آپ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں تو یہ پڑھ لینا قرآن کیا کہہ رہا ہے, کون سی زندگی کہہ رہا ہے. برزخی زندگی تو ہے, لیکن کیا اس طرح زندہ ہیں جیسے ہم لوگ زندہ ہیں؟ تو وہ تو نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ کفار مکہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ مر جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو مر جائیں گے اور تم زندہ رہو گے, تم بھی مر جاؤ گے, تم کون سے زندہ رہو گے, اور پھر تم لوگ میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن اور وہاں پہ جھگڑو گے ایک دوسرے سے, پھر میں تمہیں بتاؤں گا. یہ اس بات کی وضاحت کر دی. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه, بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر افترا پردازی کی اور جب سچی بات اسے پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تو یہ لوگ جو اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں اور جو رسول سچی بات لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے, جو مانگیں گے, جو بھی ہے اللہ دے گا. وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے. بھلائی اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سب سے برے کاموں کو معاف کر دے, انہیں جو سب اچھے کام کیے انہیں ان کا اجر عطا فرمائے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ جو سب کچھ کرتے ہیں یہ مشرکین, ان کو تنگ کرنے کے لیے تو آپ کا رب کافی ہے, یہ ان کو دیکھ لے گا. اور مشرکین آپ کو اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یعنی یہ ان کی یہ بے وقوفی. تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بت ہیں, ہمارے جو خدا ہیں, وہ آپ کو یہ کر دیں گے, وہ آپ کو وہ کر دیں گے, آپ کو پاگل کر دیا انہوں نے. تو یہ ڈرا رہے ہیں. تو فرمایا کچھ نہیں ہوتا. تو فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور مشرکین آپ کو اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں, جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, تو وہ کہیں گے کہ انہیں اللہ نے بنایا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جھوٹے معبود اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر دیں گے؟ بتاؤ ذرا. ان کو سمجھانے کا انداز ہے کہ تم مانتے ہو وہ خالق سماوات ہے, خالق ارض ہے, سب کچھ وہ ہے, اور پھر تم جاتے ہو ان کے پاس, ان بتوں کے پاس. تو کیا یہ بت کوئی میری مصیبت, میری تکلیف, میری بیماری دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک دیں گے؟ روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کریں گے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم سب اپنی جگہ جو کرتے ہو وہ کیے جاؤ, میں بھی اپنا کام کیے جاتا ہوں, بس تم ان قریب ہی جان لو گے, پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کس پر دائمی عذاب مسلط ہو جاتا ہے. یہ سب پتہ چل جائے گا, کوئی دور نہیں ہے, ابھی وقت آنے والا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ پر دین حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. بس جو ہدایت قبول کرے وہ اپنا بھلا کرے گا, جو رائے حق سے برگشتہ ہوگا اس کا نقصان خود اٹھائے گا. آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے, یہ سب خود بھگتیں گے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ان پر اپنا پیغام پہنچاتے رہیے, اور اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت پورے طور پر لے لیتا ہے. جن کی موت نہیں آئی انہیں نیند کی حالت میں لے لیتا ہے, پھر جن کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے انہیں روک لیتا ہے, اور باقی روحوں کو ان کے وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات اس کی تصرف میں ہے, اس کی مرضی میں ہے.
وہی فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکال لیتا ہے، جس کے بعد وہ قیامت تک کے لیے مر جاتے ہیں، اور وہی انسانوں پر نیند طاری کرتا ہے۔ تو نیند کے ذریعے سے موت کو سمجھایا گیا ہے کہ جب نیند آتی ہے تو ظاہری حواس جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، سب کچھ ہے، سب ایک دم معطل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کو اٹھانا چاہے اٹھا لیتا ہے، نیند میں ہی ختم ہو گئے، نیند میں ہی روح قبض ہو گئی۔ جی ہاں بالکل، نیند یہی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ موت ایک نیند ہے، تو اسی میں پھر وہ نیند عارضی موت کی طور پر ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ پھر بدل دیتا ہے دائمی میں، جس کی روح قبض کرنا ہے روح قبض کر لیتا ہے۔ تو وہ جو ایک روح ہے جو جس کے ذریعے سے یہ ظاہری حواس کام کر رہے ہیں، وہ روح قبض ہوتی ہے۔ تو پھر نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ اور محسوس کر سکتے ہیں، صرف آپ کا دل کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، باقی سب معطل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسری روح جو ہے وہ بھی نکال لے جو یہ روح کام کر رہی ہے، تو اس لیے پھر وہ آپ مر سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے۔ تو ایک تو وہ روح ہو گئی جس کو اللہ نے روک لیا اپنے پاس کہ نہیں واپس نہیں جانا، یہیں رہو، اور باقی روحوں کو ان کے وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جاؤ تمہارا وقت نہیں آیا تم واپس چلی جاؤ، وہ واپس آ جاتی ہیں۔ پھر بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بستر پر جائے رات کو سونے کے لیے تو اسے پہلے جھاڑ لے، اپنے تہبند سے جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس پر کیا چیز آئی تھی، کیا چیز گزر گئی ہو، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کچھ اور ہے، تو لہذا اس کو جھاڑ لینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہے کہ میرے رب میں اپنا پہلو تیرے نام کے ساتھ رکھتا ہوں، تیری مدد سے ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری جان قبض کر لے تو اس پر رحم کر دے۔ یہ دعا ہے، اگر تو نے میری جان کو قبض کرنا ہے، روح کو قبض کرنا ہے تو اے اللہ رحم کر دے، اور اگر وہ دوبارہ اسے آنے دے تو اس کی حفاظت کرنا پھر جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمیں بتائی دعا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نیند یہ موت کی بہن ہے، موت ہی کی بہن ہے، لیکن ہمیں ایک نمونہ دکھایا گیا ہے کہ جس طرح تم سو جاتے ہو، عارضی طور پر موت آتی ہے، وہ ابدی طور پر آ جائے گی، بس یہ فرق ہے۔ وہ ابدی نیند ہوگی کہ اب تم نہیں اٹھو گے تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تمہیں قیامت کے دن، تب اٹھو گے۔ تو یہ فرق ہے ذرا جو بتا دیا، اسی لیے فرمائیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ذرا سوچو سمجھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کسی سوا کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور ناعقل رکھتے ہیں، تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ہر سفارش صرف اللہ کے لیے، ساری سفارش کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو لہذا وہی ہے۔ اور تو فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے صرف ایک اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، دل بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اللہ کی بات ہو رہی یہاں پہ، اور جب اللہ کے سوا غیروں کا ذکر آتا ہے تو خوشی سے ان کی باتیں کھل جاتی ہیں کہ ہمارے بتوں کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز یعنی توحید کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ تو قیامت کے دن سب فیصلے ہو جائیں گے، جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، سارے سب چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے، ساری دولت، اور اسی جیسا اور بھی ہوتا، اور بھی دولت جمع کر لیتے، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارے کے سارا دے ڈالتے، کہتے یہ لے لو، جان چھوڑ دو، پھر میری ساری دولت لے لو، میری جتنے بھی ہیں خزانے سارے لے لو مجھ سے۔ اور اس دن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو تمہارے کرتوت ہیں، یہ دیکھو ذرا، اب تم کہتے ہو چھوڑ دو مجھے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے برے کرتوت ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. جن حقائق کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے, سب کچھ وہی نظر آئے گا. بس جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے, پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے میری دانش مندی سے ملا ہے, میری عقل ہے, میرا تجربہ ہے, میری کوالیفیکیشن ہے جو مجھے دے رہی ہے, یہ اللہ نے تھوڑی دیا ہے. یہ ہے اس کا معاملہ کہ جب کچھ مل گیا تو یہ سب میرا ہے, میری طاقت, میرا نتیجہ, میرا غور و فکر. جب نہیں ہے تو پھر چیختا چلاتا ہے ہائے میں مر گیا. تو فرمانے لگے بلکہ یہی تو ایک آزمائش ہے, لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے, نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, بس ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی, پھر ان کے کرتوتوں کے برے نتائج نے انہیں آ لیا. ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب ہی ان کے کرتوتوں کے برے نتائج آ لیں گے اور وہ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. تو لہذا یہ ہو کر رہے گا, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کی کئی نشانیاں ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے زیادتی کی ہے, تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے امید بھری آیت ہے. امید ہی امید ہے ہر گناہ گار کے لیے. ہم سب گناہ گار ہیں, کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے, لیکن گناہ گار ہیں, معصوم فرشتے تو ہیں نہیں. تو اسی لیے اللہ کی یہ آیت جب آ جاتی ہے تو دل کو ایک اطمینان ملتا ہے, ایک امید بن جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دیں. تو یہی فرمایا گیا ہے کہ جو بھی جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی غلط ہے, مایوس نہیں ہونا ہے ہر حال میں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن مایوسی مت. یہ ہے جیسے آج دیکھتے ہیں ذرا سی بات ہوئی, مارو جی, اپنے آپ کن پٹی پہ پستول رکھ کے مار دیا جی, اپنے گلے میں پھندا ڈال کے مر گئے. یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ سب نا امید ہے. ان کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف. دنیا کی ذرا سی بات پہ پریشان ہو گئے کہ ہائے یہ کہہ دیا, ہائے وہ کہہ دیا, ابا نے ڈانٹ دیا, اماں نے ڈانٹ دیا, لاؤ جی مر جاؤ. بس یہی طریقہ رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ, رجوع کرو, اللہ سے مانگو, بات ختم ہو جائے گی. یہ ذرا سی دنیا کی آزمائشوں میں بے صبرا پن, یہ بہت بڑا اللہ کی شان میں ایک طرح سے گستاخی ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں رحمت کر رہا ہوں, تم کہہ رہے نہیں کوئی رحمت نہیں ہے, مر جاؤ, بس جاؤ جہنم میں پھر سیدھے. اسی لیے فرمایا کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں کا ارتکاب کر کے زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کبھی بھی نہ ہو. بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو, اس کی طاعت و بندگی میں لگ جاؤ, اور اس کے قبل کہ تم پر عذاب نازل ہو پھر کسی جانب سے تمہاری مدد نہیں کی جائے, اور تم سب اس بہترین کلام کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے ہے, جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ عذاب الہی تمہیں اچانک آ جائے گا اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکے گا. اس وقت وہ آدمی کہنے لگے گا ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کے حق میں ہوتی رہی, میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مذاق اڑاتا رہا, اب کیا ہوگا؟ تو اب وہ افسوس ہی افسوس کرے گا. یا آدمی یہ کہے اگر اللہ نے مجھے راہ حق پر دکھایا ہوتا تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا. یا جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو کہنے لگے گا کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے بن جاتا. ہاں میری آیتیں تم تک پہنچی تھیں تو تم نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا اور تم کافروں میں سے ہو گئے تھے. تو اب اس طرح کی حسرتیں تمنائیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, سب بیکار باتیں ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ پر افترا پردازی کی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے. کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے.
اور جن لوگوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی انہیں اللہ جنت کی کامیابی دے کر جہنم سے بچا لے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا محافظ و نگراں ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون ہے جو اس کی رحمت کا مستحق ہے اور کون ہے جو کہ اس کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت کی آغوش میں ہمیں جگہ مل جائے، اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔